السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو صحت مند، تندرست اور توانا رکھے۔ آج غالباً 9 رمضان ہے، یعنی کہ 9واں روزہ ہے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے روزے کے صحت پر کیا اچھے اثرات پڑتے ہیں، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ یہ ایک لمبی گفتگو ہے، بہرحال ہم اختصار کے ساتھ اس بات پہ ہی رہیں گے کہ روزے کے صحت پر کیا اثرات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رمضان شریف کا جو مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، یقیناً عالم اسلام میں اس ماہ مقدس کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اس ماہ روزے رکھ کر ایک اہم فریضہ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ رمضان کا روزہ جہاں ایک مذہبی فریضہ ہے، وہاں ماہرین صحت نے روزہ کے صحت پر اثرات کا جائزہ لے کر اسے بہت سے امراض کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ روزہ رکھنے سے معدے کو آرام ملتا ہے، اس عرصہ میں معدہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے قوت ہضم کے عمل پر صرف ہونے کے بجائے بدن سے فاسد اور ردی مادے خارج کرتی ہے۔ پھر سماعت کر لیں، روزہ رکھنے سے قوت، جو ہماری طاقت ہے، جو امیونٹی ہے، جو وائٹل فورس ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ہضم کے عمل میں صرف ہونے کے بجائے، ٹھیک ہے، کیا کرتی ہے؟ بدن سے فاسد اور ردی مادے خارج کرتی ہے، جس سے جسم مضر صحت مواد سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ جسمانی اور روحانی امراض سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب تو مغرب کے معالجین اور سائنسدانوں نے بھی روزہ کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ ہم اگر روزہ کی روح کو سمجھتے ہیں تو روزانہ صرف 2 وقت صبح اور شام کھانا کھائیں تو نہ صرف جسمانی اور روحانی بلکہ نفسیاتی امراض سے بھی یقیناً چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ گویا روزے سال بھر کے لیے جسم انسانی کی صحت کے باغ کو ہرا بھرا رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان در حقیقت صحت انسانی کا سدا بہار گلشن ہے، مگر روزہ سے ہم اسی صورت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق افطاری و سحری کا اہتمام کیا جائے، یعنی کہ موجودہ موسم میں دودھ، شربت یا لیموں کی سکنجبین کے ساتھ افطاری اور سحری کے وقت سادہ ہلکی پھلکی غذا کھائی جائے۔ اس کے برعکس اگر افطاری میں سموسے، پکوڑے، چاٹ، چٹپٹی اشیاء، گرم اور مرغن اغذیہ کا استعمال کیا جائے اور سحری کے وقت پیٹ بھر کر اور چکنی غذاؤں کا استعمال زیادہ کیا جائے تو اس سے نہ صرف روزے کے روحانی فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی فائدے کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان میں سحری و افطاری کے لیے مرغن اور طرح طرح کے کھانوں کی بجائے دونوں وقت سادہ غذاؤں، خاص طور پر سحری میں دہی اور افطاری کے وقت دودھ کے استعمال سے آپ روزہ کے فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ روزے کے صحت پر مثبت اثرات کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھیں اور رمضان کے فوری بعد روزہ سے پہلے والی حالت میں آنے کے بجائے اس طرز کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ہم موجودہ دور کے بہت سے امراض سے محفوظ رہ سکیں۔ اور میں نے جو پچھلی ویڈیو ایک بنائی تھی وہ میں یوٹیوب سے دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، اس کا عنوان کیا ہے۔ ہاں جی، وہ تھی ضائع شدہ قوت و طاقت کو کیسے بحال کیا جائے۔ جانیے وہ غذائیں اور دوائیں جو جوانی کو قائم بھی رکھتی ہیں اور کھوئی ہوئی طاقت کو بحال بھی کرتی ہیں۔ تو اس گفتگو میں نے عرض کی تھی کہ ہمیشہ انسان کو بھوکا بھوکا ہی رہنا چاہیے، مطلب کہ جب کھانا کھائے تو اتنا کھائے کہ جب بھوک لگ جائے شدید تب کھائے، اور اس وقت ہاتھ روک دے جب ابھی بھوک باقی ہو، دل کر رہا ہو کہ اور کھانا ہے لیکن وہ روک دے۔ تو میں نے اس گفتگو میں یہ دعویٰ کیا تھا، ایسے بندے کی مردانہ قوت اور طاقت جو ہے ہمیشہ ٹھیک رہے گی، برقرار رہے گی اور قائم رہے گی۔ تو ابھی یہی جو روزے کی فوائد میں بھی بات عرض ہے، یا جو روزے کی بھی اہمیت ہے، اس والے سے بھی یہ ہے کہ ہم رمضان کے فوراً بعد صبح دوپہر شام والی خوراک پہ نہ آئیں بلکہ اپنے آپ
اپنا جو معمول ہے وہ صبح شام کھانے کا بنا لیں، لیکن رمضان میں یہ پابندی ہوتی ہے کہ درمیان میں پانی چائے لسی نہیں پی سکتے۔ اس طرح یہ ہے، اگر آپ صبح شام کھانا کھاتے ہیں، درمیان میں چائے پانی وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات یا مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا، ایسا ہو گیا کیا کہ ہم موجودہ دور کے بہت سے امراض سے جو ہے محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر ایسے افراد جن کا وزن روزہ رکھنے سے کنٹرول ہوا، وہ ان مثبت اثرات سے مستقل طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے بعد از رمضان مندرجہ ذیل نکات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ روزہ رکھنے سے موٹے مرد و عورت کا وزن تقریباً 12% عام ضرورت سے زیادہ وزن والے شخص کا وزن 5% تک کم ہو جائے اور سال بھر یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ناشتہ لازم بھرپور اور وقت پر کرنے کی عادت کو پختہ بنائیں۔ دوپہر کا کھانا ترک کر دیں۔ رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلا کھانے کی عادت بنائیں۔ تمام کھانوں سے مروغن غذاؤں سے گریز کریں، ضرور کھائیں لیکن روٹین میں نہ ان کو لائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے اور اس کے روحانی و جسمانی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔